الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم سامعین حضرات، آج کا موضوع ہماری مذاہب کے ساتھ اور ہماری فروعی مسائل کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی بات جس کا حکم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے فرمان برداری کرو، اور اسی لیے ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں۔ سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ جو رب کریم نے فرمایا، جو معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا اور اپنے حبیب کے کیفیت کو بیان فرمائی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ میرے حبیب میرے رسول کی شان یہ ہے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو حکم رب کریم نے فرمایا ہے، جو حکم رب کریم نے نازل فرمایا ہے، میرا رسول بھی اس پر ایمان لا چکا ہے اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کل آمن باللہ، سب ایمان لائے ہیں اپنے رب پر، خالق لا یزال پر۔ تو سب سے پہلا شرط مومن بھی، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، انسان اپنے رب پر ایمان لائے کہ رب میرا کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ذات وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اس کے صفات شرکت سے پاک ہے، اس کا شان عالی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کا امر وہ ہمارے اوپر لازم ہے، اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہے اطیعوا اللہ۔ رب کریم فرماتا ہے میرے اطاعت کرو، پیروی کرو، میں جو امر کرو اس پر عمل کرو۔ اس کے بعد رب کریم نے کیا فرمایا، وہ اطیعوا الرسول، میرے اس پیارے رسول جناب سیدنا محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے حبیب کی اطاعت کو لازم قرار دیا کہ اگر مجھ پر ایمان لا چکے ہو تو میرے رسول کی بھی بات مانو، میرے حبیب کی بھی بات مانو۔ اور قرآن مجید میں تقریباً 25 مقامات پر اس طرح کی آیت کریمہ ہے کہ رب کریم اپنے حکم کے ساتھ، اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے رسول کا تذکرہ فرماتا ہے۔ میرے بات مانو، میرے رسول کی بات کو مانو، میرے اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ تو اصل جو مطاع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ کے کلام کا تفسیر کون کرتا ہے، سب سے بڑا مفسر کون ہے اور شارع کون ہے، وہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ذات گرامی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال عام طور پر آتا ہے، ہمارے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ جب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پہلا درجہ کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارا ملت ابراہیمی ہے، جس کے اتباع کا ہمارے حبیب کو ہوا۔ یا رسول اللہ، جس طرح جناب ابراہیم کا منسک تھا، قربانی کا، حج کا، مونچوں کا لینے کا، داڑھی بڑھانے کا، صفائی اور طہارت کا، اے میرے حبیب تم بھی اس کے ملت کے پیروی کرو۔ ہم کہتے ہیں ملت ہمارا کون سا ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام۔
اس کے بعد ہم کہتے عقائد کے اندر کہ ہمارا عقیدہ کون سا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور باقی معاملات میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور یہ طریقہ بھی ہمیں حضور نے سکھایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ امت یہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آپ نے تذکرہ فرمایا یہود کا، موسیٰ علیہ السلام مبارک کی قوم کا 71 فرقوں میں تقسیم ہوئی، اور نصارہ کا ذکر فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام مبارک کی امت کا کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ فرمایا میرا یہ امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ 72 فرقے جو گمراہ ہوں گے یہ جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ اور فرمایا ایک فرقہ وہ نجات پانے والا جو ہے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہو، سنت میرے طریقے پر ہو، وہ اصحابی جو میرے صحابہ کرام کے راستے پر ہو۔ یہی سے ہمیں یہ جز ملتا ہے کہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا نام ہے اور رسول اللہ کی باتوں کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے اپنے ساتھ اپنی خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا۔ یہی سے تقلید کا ثبوت ہوتا ہے، کسی کی بات ماننا، کسی کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ آپ دیکھ لیجیے کہ حضور نے کیا فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے پتہ نہیں ہے میں تمہارے اندر کتنے عرصے باقی رہوں گا، ظاہری حیات کے ساتھ زندہ رہوں گا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وصال کے جام کو میں نوش کرنا ہے، تو میرے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد ان دو بندوں کا، ان دو اشخاص کا اقتداء کرو، اس کے پیچھے چلو جو میرے بعد ہوں گے۔ یعنی خلیفہ، حضور نے اس کی خلافت کا اشارہ فرمایا، تصریح نہیں فرمائی، لیکن اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا تھا، ان کی اقتداء کرو۔ کون ہے؟ وہ اشار الی ابی بکر و عمر، مبارک نے اپنی ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا، یہ ابو بکر ہے اور یہ عمر ہے، میرے بعد ان کی اتباع اپنی کرنی ہے۔ تو اب دیکھو نا، سوال تو یہ بنتا ہے کیا ابو بکر خدا ہے رضی اللہ عنہ؟ خدا تو نہیں ہے۔ جناب عمر خدا ہے؟ خدا نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں رسول ہے؟ رسول نہیں ہے، بلکہ رسول کے صحابہ ہے، خلفاء ہے، یار ہے۔ حضور خود فرماتا ہے کہ میرے بعد تم نے کس کی اقتداء کرنی ہے؟ ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اسی طرح حضور نے اور کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی، یہ حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہوا ہے، میرے راستے پر جاؤ، میرے طریقے پر جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں وسنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفاء راشدین جو ہدایت والے ہیں، جس کو اللہ نے راستہ دکھایا ہوا ہے، اس کی سنت کو لازم پکڑو، اس پر عمل کرو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور مضبوطی کے ساتھ میری سنت پر بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خلفاء عطا فرمائے ہیں، یہ راشدین بھی ہے، مہدیین بھی ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی۔ کتنا عرصہ ہوگا؟ 30 سال۔ اور آپ نے اس کی طرف اشارے فرمائے ہیں، کئی مقامات پر حدیث مبارکہ ہے، آپ نے نام لیا ہے ترتیب کے ساتھ، جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی مبارکین، یہ مبارکین، اور اس کے بعد 6 مہینے کی خلافت جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ مبارکین، یہ خلفاء راشدین ہے، ان کے اتباع کرنے کو حضور نے اپنا اتباع قرار دیا۔ اور حضور کی اتباع کس کی اتباع ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتباع ہے۔ حضور نے فرمایا من اطاع الامیر فقط اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی۔ آگے میں عرض کروں گا امیر سے کیا مراد ہے، اس سے صرف بادشاہ مراد ہے، قاضی مراد ہے، یا اس سے فقیہ بھی مراد ہے، اس سے عالم بھی مراد ہے، اس سے مجتہد بھی مراد ہے۔ اور فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میرے اطاعت کی، ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے صرف میری اطاعت نہیں کی بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اطاعت کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ درس ہے جو اللہ کے حبیب ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دور سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے بعد صحابہ کرام کو کس کی اتباع کا امر ہوا؟ خلفاء راشدین کی اتباع کا امر۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ تو کافی طویل ہے، لیکن جو سادہ عام فہم لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ چلو مان لیا صحابہ کرام کے اتباع کا تو امر ہوا اور خلفاء راشدین کا امر تو ہوا، لیکن باقی علماء کا یا مجتہدین کا، جس طرح ہمارے ہاں 4 بڑے ائمہ کرام گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑے بڑے علماء سے نوازا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے امت کے علماء یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ پھر آپ نے فرمایا انبیاء کرام جب آتے تھے بنی اسرائیل کے اندر،
وہ سیاست کا کام بھی کرتے تھے، دنیا کا نظام بھی چلاتے تھے، وہ لوگوں کے اندر فیصلے بھی کرتے تھے، صرف دین کا پیغام نہیں لاتے تھے بلکہ باقاعدہ جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، یہ مبارکین موسیٰ علیہ السلام، یہ اپنے وقت میں ایک قسم کی بادشاہت بھی کرتے تھے، فیصلے بھی کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ نبوت کا کام بھی کرتے تھے۔ فرمایا ایک نبی فوت ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نبی کو پیدا فرماتا تھا، وہ پھر آگے دین کا کام کرتا تھا۔ حضور فرماتا ہے کہ اب میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، خود فرماتا ہے میرے بعد نبی نہیں آنے والا کہ وہ جناب والا نبوت کا کام بھی کرے اور سیاست کا کام بھی۔ فرماتے ہیں میرے بعد میرے امت کے علماء ہوں گے، علماء ہوں گے جو انبیاء کے وراثت میں دین کا کام بھی کریں گے، اور اللہ ان کو طاقت عطا فرمائی تو وہ آگے پھر وہ دنیا کا کام بھی کریں گے۔ اس کی مثالیں گزر چکی ہے، جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں، صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، نور الدین زنگی کی شکل میں، سلطان محمود غزنوی کی شکل میں، یہ مبارکین علماء بھی تھے اور ساتھ ساتھ اہل اللہ کے ساتھ تعلق والی بھی تھے، اور دنیا کے معاملات بھی چلاتے تھے، خلافت و حکمرانی بھی کرتے تھے۔ تو یہ ارشاد ہوا مبارک کا کہ میرے بعد یہ کام کن کا ہے؟ علماء کرام کا ہے۔ اب اس کا ایک اور دلیل یہ ہے، اللہ کے حبیب نے وہ یمن کے طرف جناب سیدنا معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا، مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس کو فرمایا جاؤ اور تم وہاں پر قاضی ہو۔ پھر حضور نے خود ہی پوچھا اے معاذ اب تم یمن میں جاؤ گے، وہاں تم واحد شخص ہوں گے جس کے پاس لوگ آئیں گے، سوالات کریں گے۔ اب دیکھو قرآن موجود ہے، احادیث مبارکہ کسی حد تک موجود ہے، لیکن حضور نے ایک فرد کو بھیجا، جناب معاذ کو بھیجا، اور معاذ نہ خدا ہے اور نہ وہ رسول ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ صحابی یار ہے، فقیہ اور مجتہد ہے، قرآن کا عالم ہے، میراث کا جاننے والا ہے۔ اے معاذ وہاں جاؤ گے تو کس چیز کے ساتھ فیصلے کرو گے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے سب سے پہلے اطاعت کس کے ہے؟ کتاب اللہ کے ہے۔ جب بھی مسئلہ آئے گا ہم قرآن مجید اٹھائیں گے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید میں 6000 سے اوپر آیہ کریمہ ہے، اور جو احکام کی آیتیں ہیں ہمارے فقہاء کرام نے جو اندازہ لگایا وہ تقریباً 500 کے قریب آیتیں ہیں، تقریباً 500 کے قریب آیتیں ہیں، اور جو فقہی مسائل ہیں، دین کے مسائل ہیں، ان کی تعداد نہ تو 500 ہے، نہ 1000 ہے، نہ لاکھ ہے، وہ تو انسان کے فہم سے بھی ماوراء ہے۔ تو ان مسائل کو نکالنا کس کے بس میں ہے؟ قرآن پاک سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی حبیب کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی۔ معاذ کس کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اقضی بکتاب اللہ۔ پھر کسی کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ تیرے سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ جب بھی مسئلہ آئے گیا رسول اللہ میں تیری سنت کو، تیرے احادیث مبارکہ کو، تیرے فیصلوں کو، یہ حضور بھی شارع ہے۔ سورہ اعراف کے اندر رب کریم فرماتا ہے یہ میرا رسول آپ کی طرف آیا ہوا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ خبیث چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کرتا ہے، پاک چیزوں کو حلال فرماتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، تم پر سے بوجھ کو ہٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا شارع، شریعت کا حکم مقرر فرمانے والا کون ہے؟ وہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی سنت کے ساتھ میں فیصلہ کروں گا۔ اے معاذ اگر تمہیں میری سنت میں بھی نہیں ملا کوئی بات، کوئی مسئلہ آ گیا، میرے حدیث میں آپ کو چیز نہیں ملی تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد جو ہے میں اپنی رائے کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اپنے فہم کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اپنی قضا خود کروں گا۔ قرآن مجید سامنے رکھ کی، احادیث مبارکہ سامنے رکھ کر یا رسول اللہ میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہد برأی، اپنی رائے کے ساتھ۔ یہ ہے تقلید کی بنیاد۔ یمن میں جتنے لوگ تھے ان سب پر لازم تھا کہ ایک فرد کے اتباع کرتے، وہ کون تھا؟ جناب سیدنا معاذ بن جبل تر۔ یہی سے تقلید کا آغاز ہوا۔ لیکن لوگ سوال کرتے صحابہ کرام کے دور میں تقلید کہاں سے آ گیا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد جب خلفاء راشدین مبارک کا دور کا اختتام ہونے لگا تو مدینے کے اندر جناب سیدنا زید بن ثابت کے فیصلوں کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا تھا، فقہ کا مسئلہ ہے، نکاح و طلاق کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کے اندر کسی کو مسئلہ نہیں ملا، احادیث مبارکہ میں فیصلہ نہیں ملا، مسئلہ نہیں ملا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ خلفاء راشدین کے بعد کس کے پاس آتے تھے؟ جناب زید بن ثابت کے پاس کہ ہمارے لیے فیصلہ سناؤ۔ وہ جو فیصلہ کرتا تھا تمام اہل مدینہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جناب امام مالک رحمہ اللہ جو ایک بڑے مذہب کا، مالکی مذہب کے امام ہیں، ان کا جو پورا فقہ ہے تقریباً وہ جناب زید بن ثابت کے انہی فتووں کی روشنی میں بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو اہل مکہ مکرمہ تھے، مکہ مکرمہ
وہاں جناب سیدنا عبداللہ بن عباس کی شکل میں حضور کے چچا کا بیٹا، جس کو حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو وہ قرآن کا سمجھ اور فہم عطا فرما، اس کو حکمت و تعویل سکھا، اس کی سینے کو قرآن کے لیے کھول دے، جس کو مفسر قرآن، مفسر اول کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ کس کے فیصلے پر عمل کرتے تھے؟ جناب عبداللہ بن عباس کی، یعنی اس کی تقلید کرتے تھے، ان کا امام تھا جناب عبداللہ بن عباس۔ یہ تابعین کا دور ہے، صحابہ کرام کا دور ہے۔ اسی طرح کوفہ کے اندر جو تیسرا بڑا شہر تھا عالم اسلام کا اس زمانے میں، وہاں جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود کی شکل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک صحابی کہ جو حضور کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا تھا، عمر بھی زیادہ تھا، فقیہ بھی تھا، وجاہت والا بھی تھا، ذہین و فطین بھی تھا، اور اس کو حضور کی خدمت کا بھی شرف حاصل تھا۔ اس مبارک کا شان کیا ہے عبداللہ بن مسعود کا؟ حضور کی عصا مبارک آپ کے ساتھ، حضور کی جوتے مبارک آپ کے ساتھ، حضور کی مصلی مبارک آپ کے ساتھ، اور آپ کو صاحب الوسادہ و صاحب النعلین و صاحب المصلی، حضور کی چادر سنبھالنے والا، عصا سنبھالنے والا، جوتے سنبھالنے والا، پہلے صف میں حضور کے پیچھے کھڑا ہونے والا۔ اسی لیے ہمارا جو فقہ حنفی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے جو خاص تاثیر ہے جناب سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فتاوا میں، وہ جناب عبداللہ بن مسعود کی فتاوا کا اس کے اوپر اثر ہے بہت زیادہ۔ وجہ کیا ہے کہ امام صاحب مبارک بھی کوفے کا تھے، اور جناب ابن مسعود مبارک بھی کوفے میں رہتے تھے، اور آپ مبارک کے شاگرد امام نخعی رحمہ اللہ، ابراہیم رحمہ اللہ، اعمش رحمہ اللہ، وہ سب آپ مبارک کے شاگرد و تلامذہ تھے، جو امام صاحب مبارک کے استاد اور استادوں کے استاذ تھے۔ آپ مبارک نے اس کے فقہ کو بخوبی یاد فرمایا، اور اس سے آگے فقہ حنفی کا جو ہے وہ کیا ہوا؟ تدوین ہوا۔ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی تقلید تھا۔ مکہ والے کس کے اتباع کرتے تھے؟ جناب عبداللہ بن عباس کی۔ مدینہ والے، مدینہ شریف کے لوگ کس کی اتباع کرتے تھے؟ جناب حضرت زید بن ثابت کی۔ اور اسی طرح کوفہ کے لوگ جناب عبداللہ بن مسعود مبارک کی اتباع کرتے تھے۔ یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ ہر کس کے فہم میں ہے، ایک مسئلہ آیا ظاہراً قرآن کے اندر نہیں ہے، داداؤ کا میراث کا مسئلہ ہے، جناب زید کے پاس لوگ آئے، قرآن نکالو، مسئلہ کسی کو نہیں ملا، حدیث مبارکہ اس صحابی سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس نے کہا اللہ نے مجھے شرح صدر عطا کیا ہوا ہے، حضور نے میری دعا فرمائی ہے، حضور نے فرمایا میراث کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے جناب زید کو مہارت عطا فرمائی، آؤ میں تمہارے لیے فیصلہ کرتا ہوں۔ ممبر پر بیٹھ کر مبارک فیصلہ سناتا ہے، دادی کا حصہ اتنا ہے، اگر نانی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، آپ ممبر پر بیٹھ کے کسی نے سوال نہیں کیا کہ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، لوگوں کو اعتماد تھا کہ یہ مجتہد ہے، اللہ نے اس کو اجتہاد کی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں یہ تقلید موجود تھی۔ اس کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں، جس طرح میں نے عرض کیا، صحابہ کرام کے بعد اور تابعین کے دور کے آخر میں یہاں پر کئی ایسے اللہ نے امت کو علماء عطا فرمائے تھے جس کے اندر اجتہاد کا ملکہ موجود۔ اجتہاد کیا ہے میرے بھائیو؟ آپ دیکھو نا، کوئی بھی مسئلہ آ جائے ہم نے قرآن پاک میں اس کو دیکھنا ہے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، لیکن قرآن پاک سے ہمیں نہیں ملتا، ہم حدیث مبارکہ میں دیکھ لیں گے، اس سے ہمیں نہیں ملا، خلفائے راشدین کا عمل کیا ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، لیکن پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، زراعت کے مسائل، آج کل بینکاری کے مسائل ہے، آج یہ جس طرح بھینس ہے نا، بھینس، گائے کے ساتھ بھینس کا، بھینس کی جو ہے وہ گوشت کا کیا حکم ہے، بھینس کی دودھ کا کیا حکم ہے، ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا، یہ بات حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجتہد کے پیچھے جانا پڑتا ہے، کسی اہل علم کے پیچھے جانا پڑتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ یا قرآن مجید کے اندر کئی مسائل اس طرح ہے، رب کریم فرماتا ہے جس عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد وہ کیا کرے؟ وہ 3 قروء کے اندازے پر انتظار کرے، 3 قروء کا انتظار کرے، اس کے بعد کیا کرے؟ وہ مطلب وہ چلی جائے، اور وہ اگر اس کی مرضی ہے پھر نکاح کرتی، مطلب وہ 3 قروء کا حکم جو ہے وہ ہوا ہے۔ قروء سے کیا مراد ہے؟ اب یہ مختلف فیہی لفظ ہے، کچھ لوگوں نے کہا قروء سے مراد وہ ماہواری ہے، بیماری ہے، حیض کا، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد طہر اور صفائی ہے۔ اب لفظ قرآن مجید کا ہے، لیکن اس میں احتمال 2 پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پر کس کی ضرورت ہے؟ مجتہد کی ضرورت ہے، جو صاحب فہم اور صاحب فراست ہو، جو صاحب اجتہاد ہو، وہ پھر تمام سیاق و سباق کو دے کر اس کا حل نکال۔ ہمارے امام صاحب نے کیا فرمایا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قروء سے مراد، اس سے مراد جو ہے وہ حیض ہے، کہ جو عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے وہ 3 حیض کے ماہواری کے اندازے پر انتظار کرے گی۔ دلائل ہے اس مبارک کے پاس، امام شافعی رحمہ اللہ اس سے مراد طہر لیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بڑے اللہ تعالیٰ نے امت کو علماء اور فقہاء عطا فرمائے تھے۔ جناب سیدنا امام اوزاعی رحمہ اللہ اپنے دور کا مجتہد تھے، امام تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ
حسن بصری رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، یہ محدثین بھی تھے، فقہا بھی تھے. لیکن ہماری اس امت میں اللہ تعالیٰ نے 4 ہستیوں کو اس کے بعد وہ مقام عطا فرمایا کہ پوری امت کا اس پر اتفاق اور اتحاد آ گیا. 4 ایسے ہستیاں تھیں کہ جس پر امت کا، جس کو مذاہب اربعہ کہتے ہیں. ہمارے اور آپ کا امام ہے جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مبارک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے جناب شاہ صاحب فرماتے، شاہ اللہ رحمہ اللہ مبارک، وہ یہ سارے مسائل کو ذکر کرتے ہیں، تقلید کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں اگر ایک بندی کو اللہ نے اجتہاد کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ تو تقلید نہیں کرے گا. جو خود قرآن سے مسئلے کو نکال سکتا ہے، حدیث سے نکال، لیکن اس کے لیے بہت سخت شرائط ہے. جو بندہ اجتہاد کا دعویٰ کرے گا اس کے پاس پھر ہر مسئلے کا جواب بھی ہونا چاہیے، ہر مسئلے کا جواب بھی ہونا چاہیے. اور یہ ہر غیر کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل نکال سکے. ہمارے امام صاحب کو اللہ نے یہ فہم دیا ہوا تھا. بے شمار واقعات آپ مبارک کے فہم کا اور آپ مبارک کے ذکاوت کا. میں 2 مثالیں پیش کروں گا کہ آپ مبارک کے دور میں وہ خاتون سیڑھی کے اوپر چڑھ گئی تھی اور شوہر نے کہا، شوہر کے شاید طلاق دینے کی عادت، وہاں طلاق کا لفظ زیادہ ہوتا تھا. اس شوہر نے کہا اگر تو اوپر چلی گئی تجھے طلاق ہے، اگر نیچے آ گئی تجھے طلاق ہے، اگر تو نے چھلانگ لگائی تجھے طلاق ہے. اب یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کر دی. عورت وہاں پر جو ہے وہ کڑی رہ گئی سیڑھی کے اوپر، اگر نیچے آؤ گی طلاق ہو جائے گی، اوپر جاؤں گا تو طلاق ہو جائے گی. ہاں کیا کرو؟ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ تو آسان حل ہے، ایک قئی باندھا پہلوان سیڑھی کو اٹھائے، ہاتھوں سے پکڑے اور زمین کے اوپر رکھ لے، زمین کے اوپر رکھ لے، عورت سیڑھی سے اتر جائے، اس کو طلاق نہیں ہو جائے گی. یا مبارک کا فہم ہے، ذکاوت ہے. شوہر نے بیوی کو کہا تھا آپ نے اگر دوبارہ مجھے کہا کہ گھر میں آٹا ختم ہوا ہے، گندم آٹا ختم ہوا ہے، تو تجھے 3 طلاق ہے. عورت پریشان حال، کبھی اس کے پاس جاؤ، ابھی گھر ہے، زندگی ہے، شوہر تو کچن میں نہیں آتا کہ وہ چیک کرے آٹا ہے کہ نہیں ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے. اگر میں نہیں بتاؤ گی تو گھر کا نظام خراب ہوگا، بتاؤ گی طلاق ہو جائے گی. امام صاحب کو اللہ نے کتنا فہم دیا تھا کہ آپ زبان سے نہ بتاؤ نا، زبان سے نہ بتاؤ، خط سے لکھ کر نہ بتاؤ. جب بھی آٹا ختم ہو آپ جو ہے آٹا کی جو بوری ہے نا، آٹا والی بوری، وہ اٹھا کے شوہر کی چارپائی کے ساتھ رکھا کرو، جہاں وہ سوتا ہے وہاں پہ رکھا کرو. شوہر کو پتہ چلے گا کہ یار گھر میں آٹا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ختم ہوا ہے. اللہ نے آپ کو یہ ذہانت عطا فرمائی. 9 لاکھ مسائل کا آپ نے حل نکالا، اس طرح کے مسائل کا جو بعد میں آنے والے یا بعد میں آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ مسئلہ پیش آیا، کوئی قضیہ پیش آیا، نہیں، امام صاحب کے پاس 400 علماء کا شورا، اور اس علماء کا کام کیا ہے یہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، مبارک کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ مبارک نے کہا یہ طلاق کے مسائل میں دیکھو کیا کیا صورتیں پیش آ سکتی ہے، زراعت میں کیا کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں، تجارت میں کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں. 9 لاکھ مسائل آپ مبارک کی دوستوں نے، فقہاء نے، آپ کی قیادت میں، اصول آپ کے تھے، اصول آپ کے تھے، انہوں نے مقرر فرمائی. اور یہی حال جناب سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. اللہ نے انسان تو شاہ سے مبارک فرماتے، شاہ ولی اللہ صاحب، کہ اس دور میں تو وہ ہر امام اپنی جگہ پر امام تھا. امام اوزاعی رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ. لیکن بعد میں 300 ہجری کے بعد وہ فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان تمام مذاہب کی جگہ ان 4 مذاہب کو منتخب فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے. اب ان 4 مذاہب سے جو نکلے گا فرماتے وہ گمراہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ وہ گمراہ ہوگا، اس کا معاملہ خراب ہوگا. وہ کئی مثالیں پیش کرتے ہیں. اگر بندہ ان 4 مذاہب کے پیچھے نہیں جائے گا، میں خود حدیث سے جو ہے مسئلہ نکالوں گا. تو حدیث میں ناسخ اور منسوخ موجود ہے، حدیث میں جو ہے وہ محتملات موجود ہے، اور حدیث میں پھر راوی کو دیکھا جاتا ہے، سند کو دیکھا جاتا ہے، کئی مسائل ہے. اور اس کام کے ماہرین کون تھے؟ یہ 4 ائمہ کرام گزرے ہیں. اللہ نے ان کو یہ فراست عطا فرمایا ہوا تھا کہ انہوں نے دین کی تقریباً تمام جزیات میں ابواب مرتب کیے، مسائل بنا لیے، فلہٰذا ان کا اتباع کرنا. وہ فرماتے ہیں یہ قرآن نے نہیں کہا لفظ سے تقلید تم پر واجب ہے، حدیث میں نہیں تقلید، لیکن وقت کے علماء نے مل کر اجماع کے ساتھ ثابت کیا ہوا ہے کہ آج کے دور میں لوگوں پر ان 4 اماموں میں سے کسی امام کے اتباع کرنا اور تقلید کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے. جو اس سے باہر نکلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے تقلید کیا جاتا ہے. اور اگلی بات، اہم بات یہ ہے، لوگ کہیں گے نا تقلید کیوں کرنا چاہیے، پھر وہی بات دوبارہ، قرآن مجید ہمارے پاس ہے، حدیث مبارکہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس دین کے مسائل ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے کئی جواب ہیں.
سب سے بڑی بات یہ ہے یہ تقلید معاذ اللہ کہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے، حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کی خدمت کے واسطے ہے، قرآن و حدیث کی خدمت کے واسطے ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کا ایک اوپر شکل بیان فرمایا، تفصیل ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گی، حدیث سے ہمیں نہیں ملا تو ہم جائیں گے جناب والا صحابہ کرام کے اقوال کی طرف، وہاں سے ہمیں نہیں ملا پھر ہم جائیں گے اجماع کی طرف اور قیاس کی طرف۔ یہ دین کی 4 اصول ہے، کتنے اصول ہے؟ 4 اصول ہے۔ یہی قیاس ہے جو مجتہد کرتا ہے، یہی قیاس ہے۔ اس میں ہم نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے، ہم جب بھی اتباع کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں وہ کئی مسائل ہیں اس کے اندر۔ ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے دین کی اصولی مسائل ہے، عقائد کے مسائل ہے۔ عقائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، فرشتے برحق ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار مخلوق ہے، قیامت کا دن۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ عقائد کے مسائل ہیں، عقائد کے مسائل ہیں۔ تو عقائد کی باب میں ہم کسی کی اتباع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قرآن نے ہمیں بتایا، احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو وہ مسائل جو عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، علم کلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس میں ہم کسی امام کے اتباع نہیں کرتے ہیں، کسی امام کے ہم تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر مسائل ہے فقہ کے مسائل، جس کو فروعی مسائل کہتے ہیں۔ نماز کے مسائل ہو گئے، روزے زکوٰۃ میں جو فروعی مسائل ہے۔ اب علم میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک جو منصوص مسائل ہے، نص جس پر آ چکا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ تمہارے اوپر نماز لازم ہے، ہاں ان الصلاۃ، وہ کیا ہے؟ مومنین پر کتاب موقوتہ فرض ہے اپنے وقت میں، یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ یہ نماز کا وقت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ صبح کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ ظہر، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، اور حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا، یہ مغرب کا، یہ عشاء کا، حضور نے فرما دیا۔ آج کے دور میں نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک علاقہ ہے جہاں پر 6 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، 6 مہینے وہاں پر دن ہوتا ہے، پھر 6 مہینے وہاں پہ رات ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے 3 مہینے، 2 مہینے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہمارے اندر میڈیا میں موجود ہے، یہاں سورج غروب ہونے لگتا ہے، ادھر سے دوبارہ سورج جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں روزے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اب وہاں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ قرآن سے ہمیں ظاہراً یہ بات نہیں ملتی، ہمیں نہیں ملتی۔ قرآن میں ہوگا، یہ نہیں کہنا چاہیے قرآن میں یہ بات غلط ہے، قرآن میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہماری درک اس سے عاجز ہے، ہمارا فہم اس سے عاجز ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں نہیں ملا، ہم نہیں پا سکے۔ اب ہم آئیں گے صحابہ کرام کے دور میں مسئلہ نہیں تھا کہ بھئی وہاں ایک ملک ہے جہاں پر 6 مہینے کا روزہ دن ہوتا ہے، 6 مہینے کا رات، وہاں نماز کا کیا بنیں گے، وہاں عشاء کی نماز کا کیا ہوگا، وہاں صبح کی نماز کا کیا ہوگا، وہاں روزے کا کیا ہوگا، کیا 6 مہینے لوگ روزے کے ساتھ رہیں گے؟ یہاں پر ہمیں مجتہد کے پیچھے جانا پڑے گا۔ ہاں تو جو مسئلے منصوص علیہ ہے اس میں بھی ہم کسی کے اتباع نہیں کرتے ہیں۔ منصوص کیا ہے؟ قرآن نے کہا نماز فرض ہے تو بس نماز کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ قرآن نے کہا نماز وقت میں پڑھنا ہے، یہ بھی ہمیں لازم۔ وقت کا ہمیں کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ حدیث مبارکہ سے چلنا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ منصوص ہو گیا۔ غیر منصوص کیا ہے؟ جو میں نے مثال پیش کیا کہ وہاں پہ جناب والا سورج ہی غروب نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کسی امام مجتہد کے قول کے پیچھے جانا پڑے گا، اور یہ کون حل کرے گا؟ یہ حضور کی امت کے علماء حل کریں گے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء جو ہے وہ انبیاء کرام کے کیا ہے؟ بولو بھائی، وارثین ہے۔ وارث کا کام کیا ہے؟ مورث والا طریقہ اپناتا ہے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ فیصلے کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، حکم جاری کرتے ہیں۔ اور اللہ کے دین کے علماء جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث مبارکہ، اور اس کی سینے میں امام سیدنا سیوطی رحمہ اللہ نے علوم کا ذکر کیا ہوا ہے، جو ایک بڑے محدث مجتہد اور فقیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، پھر لغت ہو گیا، ادب ہو گیا، سارے۔ پھر آخر میں فرماتے ایک علم ہے، علم وہابی، جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ماں بھی ایک ہوتی ہے، ایک بھائی عالم ہوتا ہے بصیرت والا، اور دوسرا غبی ہوتا ہے، کس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس امت کے اندر بھی علماء کو پیدا کیا ہوا ہے، جو مسائل کو حل کرتے ہیں، جو دین کے مسائل کو نکال لیتے ہیں۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے، اس امت کو چاہیے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے بعد اللہ نے جو علماء فرماتے ہیں جو ان کے اقوال کو چھوڑے گا، ان 4 اماموں کے اقوال کو چھوڑے گا، اس نے اجماع کو چھوڑ دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اجماع۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بالجماع، میرے امت والو جماعت کے ساتھ رہو، اجماع کے ساتھ رہو، کبھی جماعت کو ختم نہ کرو۔
من شذ شذ فی النار، جس نے میرے اجماع کو چھوڑا، میرے امت کے اجماع سے باہر نکل گیا تو معاذ اللہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں کہ جس نے ان 4 ائمہ کو چھوڑا اس نے اجماع کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر فن میں ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، جمیع الصناعات کالصرف والنحو والطب والشعر والصباغۃ لم يتيسر لأحد الا بملازمۃ اہلها۔ آپ نے اگر صرف کا علم سیکھنا ہے آپ صرف والے عالم کے پاس جاؤ گے، نحو کا علم سیکھنا ہے نحوی کے پاس جاؤ گے، تجارت سیکھنا ہے، کاروبار سیکھنا ہے، رنگ سازی سیکھنی ہے، کوئی بھی کام ہے آپ کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے دین کے علوم میں کام کرنا ہے تو آپ کو دین کے عالم کے پیچھے جانا پڑے گا اور مجتہد کے پیچھے جانا پڑے گا۔ مجتہد کون ہوگا؟ جو راجح اور مرجوح کا فرق کرے گا۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اونٹ کا دودھ کو نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی نے سمجھا کہ اونٹ کی دودھ پینے کے بعد وضو کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ حضور نے اونٹ کی دودھ نوش فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ وضو فرمایا۔ تو اس نے کیا حکم لگایا کہ اونٹ کا دودھ پینے کے ساتھ وضو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ وہ فرماتے آپ دیکھو کہ حدیث کب اور کس نے بیان کیا ہوا ہے، یہ کس نے بیان کیا ہوا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھو کہ جس صحابی نے بیان کیا ہوا ہے وہ کم عمر کا صحابی تو نہیں ہے۔ اگر کم عمر کا صحابی ہے ہم اس کے دوسری طرف دیکھیں کہ بڑے عمر کے صحابہ کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے تفتیش کیا، تحقیق کیا تو مسئلہ کیا نکالا کہ اس سے مراد جو ہے نا یہ مکمل وضو کرنا نہیں ہے کہ آپ مکمل وضو کرو، کلی اور ناک اور پھر چہرہ دو، ہاتھ دھو لو۔ حکم کیا نکالا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب دودھ پی لے، اونٹ کی دودھ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کرو؟ آپ کلی کرو، اپنی منہ کو 3 دفعہ کیا کرو؟ پانی سے دھو لو تاکہ اس کا جو رغم اور اثر ہے وہ ختم ہو، آپ نے آگے نماز پہ کھڑا ہونا ہے۔ دوسرا حکم کیا نکالا کہ یہ وضو کرنا جو ہے نا، یعنی کلی کرنا، یہ لازم کے درجے میں نہیں ہے بلکہ مستحب کے درجے میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک اور مقام پر حضور نے اونٹ کا دودھ نوش فرمایا اور آپ نے وہاں پر کلی نہیں فرمائی، وضو نہیں فرمایا۔ تو آپ نے دونوں حدیثوں کو کیا کیا؟ وہ اس میں جو ہے یہ تطبیق فرمائی۔ تو امام کا کام یہ ہے، مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ 2 حدیثوں کے اندر اس کا حل نکال لیتا ہے، اس کا حل نکال لیتا ہے۔ اور یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ صاحب فن کر سکتا ہے، صاحب فہم کر سکتا ہے، یہ ہر غیر کا کام جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں ان مبارکین کا اتباع کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ پھر آپ نے وہ لسٹ بیان فرمائی ہے، کتنی بڑے بڑے علماء اس امت میں گزرے ہیں، بڑی بڑی مفسرین گزرے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا نام ہم سنتے ہیں مبارک، کتنا بڑا محدث، فقیہ، صوفی، صاحب حال، صاحب کشف، صاحب کرامات، لیکن آپ مبارک مقلد ہے کہ امام کی تقلید فرمانے والا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، امام اشعری رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ، یہ بڑی بڑی ہستیاں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فہم عطا کیا ہوا ہے۔ ایک ہستی ہے قرآن کا تفسیر لکھتا ہے 300 جلدوں کے اندر، لیکن وہ بھی فقہ کے اندر کسی امام کا تقلید کرنے والا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تقلید کے بغیر وہ چارہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں خود سے مسائل نکال سکتا ہوں قرآن حدیث سے، مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرماتے وہ لوگوں کو کھیل اور بازی پر لگانے والا ہے، وہ دین کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ وہ مثال پیش کرتا ہے کہ ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے۔ میاں کہتا ہے کہ جناب والا وہ یہ جو قول ہے نا حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ جب کسی عورت کو بندہ مس کرے اس کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ استدلال کر دے اللہ تعالیٰ کی کلام مبارک سے۔ رب کریم کیا فرماتا ہے کہ او لامستم النساء، قرآن کا لفظ یہ ہے اگر تم میں سے کوئی وہ عورت کو چھوئے، مس کرے تو وہ کیا کرے؟ آگے جناب والا وہ طہارت حاصل کرے، وضو کر لے۔ تو وہ کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر انسان نے اپنی بیوی سے ہاتھ بھی ملایا، گھر سے نکل رہا ہے اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ ملایا تو اس کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ دوسرا مذہب کیا ہے کہ اس مس سے مراد یہ ظاہری مس نہیں ہے کہ ہاتھ ملانا، ٹچ کرنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ عمل مجامعت کرنا ہے، ہم بستری کرنا ہے کہ جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے انسان کو پھر جناب والا اس کا طہارت اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر بندہ میاں کہے کہ میں نے خود مسئلہ نکالنا ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلے گا، بیوی کے ساتھ ہاتھ لگ گیا، مسجد میں آئے گا
تو وہ کہے گا کہ بھائی میں اس مذہب پر عمل کرتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد جو ہے نا وہ ہم بستری کرنی ہے، مجامعات کرنا ہے۔ لیکن کسی اور مقام پر کیا بولے گا اس سے مراد کیا کرنا ہے، اس سے مراد ہاتھ لگنا ہے، ہاتھ لگنے سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے، طہارت کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مذاق بن جائے گا۔ ایک امام کا مذہب اپناؤ، اس پر عمل کرو، اس کے ساتھ مستحکم اور پختہ ہو جاؤ۔ اس نے جو کچھ دیکھو نا، حدیث مبارک میں کیا ہے، جب حاکم اجتہاد کرے، حاکم سے مراد میں دوبارہ عرض کروں گا، اس سے مراد صرف حکمران نہیں ہے، اس سے مراد صرف جناب والا وہ نہیں ہے جو کیا ہے کہتے ہیں اس کو قاضی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مجتہد بھی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، فیصلہ کیا، پھر اجتہاد کیا اور وہ حق تک پہنچ گیا تو رب کریم اس مجتہد کو 2 اجر عطا فرمائے گا، فلہ اجران، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ فیصلہ کرے، اجتہاد کرے اور اس میں غلطی کرے تو کیا ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر عطا فرمائے گا۔ کس بات کا زیادہ، اس نے دین کے مسئلے حل کرنے کا کوشش کیا، فلہذا اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرماتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے جاؤ اور اس امام کے جو ہے وہ بات پر کیا کرو، اس پر عمل کرو۔ اور اسی طرح اور بھی کافی سارے دلائل ہے اس بارے میں کہ تقلید کرنا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ 4 امام اللہ نے چنے ہوئے ہیں، ان مبارکین کی اللہ تعالیٰ نے دین کو وسعت بھی عطا کیا ہوا ہے، امت کے اندر اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی صوفیہ کرام، محدثین، فقہا، مفسرین، وہ ان مبارکین کے جو ہے وہ جناب والا وہ تقلید پر خوشی محسوس کرتے ہیں، انہوں نے اس کے اتباع کی۔ پھر تقلید کے اوپر کچھ سوالات بھی لوگ کرتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی الحمدللہ جوابات موجود ہے۔ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہی سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن حدیث موجود ہے پھر مجتہد کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، ان پر ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ منسوخی مسائل میں ہم نے قرآن حدیث کو لینا ہے، لیکن جن مسائل میں احتمالات ہو، جس میں تعویل ہو یا جس میں ظاہرہ میں قرآن حدیث سے مسئلہ نظر نہ آئی، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے امام کے پیچھے جانا ہے، صاحب اجتہاد کے پیچھے جانا ہے۔ اور یہ جو ہے جناب والا، اسی طرح یہ سوال ہے کہ یہ کام تو بدعت ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے کہا امام صاحب ہے، امام صاحب جناب والا وہ 150 ہجری میں فوت ہوا ہے، امام شافعی صاحب 200 ہجری میں فوت ہوا ہے، اور امام احمد حنبل صاحب مبارک تقریباً 300 ہجری تک اس مبارک کا زندگی کا زمانہ قریب ہے، تو یہ تو بعد کے لوگ ہیں۔ جواب کیا ملے گا کہ یہ جو اجتہاد کا معاملہ ہے یہ حضور کے دور میں یہ موجود تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی اجتہاد موجود تھا، وہاں بھی فیصلے کی جاتے تھے۔ اجتہاد جو ہے حضور کے دور میں بھی تھا اور صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا۔ جب صحابہ کرام کے دور میں ہم نے بیان کیا کہ اجتہاد تھا، صحابہ کرام فیصلے کرتے تھے، لہٰذا یہ کام جو ہے بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ کام کیا ہے، یہ ثابت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف جو سوالات لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہ ہے کہ صرف امام صاحب کو کیوں فالو کرتے ہو، امام صاحب مبارک کو کیوں فالو، اس کے اتباع کرتے ہو۔ اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ امام صاحب مبارک کو اللہ نے یہ شرافت عطا فرمائی ہوئی ہے، باقی ائمہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ چاروں مذاہب برحق ہے۔ چاروں مذاہب کیا ہے، برحق ہے، اہل سنت و جماعت ہے، اور امام صاحب مبارک کو اللہ نے یہ شان دیا ہوا ہے، آپ ان چاروں میں سب سے مقدم اور سینئر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو چنا اس کام کے لیے، اور آپ مبارک اللہ نے کیا شان دیا ہوا ہے کہ آپ مبارک صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں، صحابہ کرام سے حدیث سن چکے ہیں، آپ مبارک تابعی ہے، اور یہ شرافت کسی اور امام کو حاصل نہیں ہے باقی ائمہ میں سے۔ آپ مبارک نے خود صحابہ کرام 9 صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کیا یا 7 صحابہ کے ساتھ ملاقات کیا، اور کم از کم 3 سے تو آپ نے روایتوں کو بیان فرمایا ہوا ہے۔ میں نے عبداللہ بن انیس کو سنا، میں نے جناب انس کو سنا، آپ اس کی روایتوں کو بیان کیا ہوا ہے، آپ کے مسند کے اندر اس کے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو امام صاحب مبارک جو ہے وہ بذات خود صحابہ کرام کا شاگرد ہے، اسی لیے ہم آپ مبارک کی اتباع کرتے ہیں، اور آپ مبارک کا پھر مذہب جو ہے اس میں وسعت بھی ہے۔ آپ مبارک کو اللہ نے جو فکر دیا ہوا ہے، جو قوہ اجتہادی دیا ہوا ہے، وہ امت اس پر قائل ہے کہ آپ مبارک کا جو مذہب ہے اس میں آسانی بھی ہے، اس میں وسعت بھی ہے، اس میں فراخی بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے، اس میں امت کے لیے آسانیاں اور رہنمایا بھی ہے۔ یہ اسی لیے ہم جناب امام صاحب مبارک کی
جناب امام شافعی رحمہ اللہ دوسری مذہب کا امام ہے شافعی رحمہ اللہ، اور اللہ نے اس کو بہت شہرت عطا کیا ہوا ہے. وہ مبارک فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا کیا شان ہے، اس کا کیا مقام مرتبہ ہے. فرماتے الناس کلهم عیال ابو حنیفہ فی الفقہ، جتنی مخلوقات ہے حضور کی امت میں یہ سب فقہ کے اندر امام سے مبارک کی بچوں کے طرح ہے، عیال کے طرح ہے. وہ مبارک آپ مبارک کا شان یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ امام سے مبارک کی اتباع کرنے کا، اس کا تقلید کرنے کا یہ جو ہے وجہ ہے. باقی الحمدللہ قرآن سے اس کا ثبوت ہو گیا، احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ان چاروں اماموں پر امت کا اتفاق ہوا ہے. امت کا اتفاق اس بات پر ہوا ہے اتباع کرنی ہے ان چار ائمہ کا کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، ان اماموں کے پیچھے جانا ہے. اور بیک وقت ایک امام کی اتباع کرنی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے بند ایک امام کی تقلید کرنے، ورنہ پھر وہ والا معاملہ ہو جائے گا کہ جہاں آپ کا فائدہ ہوگا اس مذہب کا آپ دلیل لوگے، جہاں دوسرے کا فائدہ ہوگا آپ اپنی بات کرو گے، اپنے فائدے کی طرف دیکھو گے. لہٰذا ایک وقت میں ایک امام اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کے جو ہے وہ اتباع کرنی ہے. پھر جو معترضین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے اپنے باباؤں کے، اپنے اربابوں کے، بڑوں کے اتباع کرنے سے منع کیا ہوا ہے، جو مختلف آیے کریمہ ہے. مثال کے طور پر رب کریم فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، جو کام ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا، غیر مقلدین لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے معاذ اللہ ان کی طرح کا کام کرتے ہو. تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو تقلید و اتباع تھا وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تھا. وہ نص کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. رب کریم کا حکم ہوتا تھا کہ چور کے ہاتھ کو کاٹو، سارق کے ہاتھ کو کاٹو. ان کے بڑے کیا کہتے تھے؟ نہیں، سارق کے ہاتھ کو مت کاٹو، بس کچھ صدقہ و خیرات کرو، معاملہ رفع دفع کرو. تو وہ قرآن کے مقابلے میں اجتہاد کرتے تھے. اور ہمارے مذہب کے امام کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی خدمت میں اجتہاد کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے عمل کے لیے اجتہاد کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاصی کے کام میں اتباع کرتے تھے، نافرمانی کے کام میں اتباع کرتے تھے. اور ہمارے جو مذاہب کے امام ہے وہ ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے جو رب کریم کے اطاعت کا راستہ ہوتا ہے. وہ حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے تناظر میں وہ فیصلے کرتے ہیں. وہ کہ معاذ اللہ وہ دین کے مقابلے میں جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتے ہیں. اسی طرح یہ اگر ناجائز ہوتا تو حضور کریم بذات خود صحابہ کرام کا عمر نہ فرماتا میرے بعد صدیق اکبر کے بعد کو مانو، عمر فاروق کے بعد. وہ تو اللہ اور رسول نہیں ہے نا. حضور نے کیوں فرمایا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ میرا علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب فیصلہ کرنا ہو قضا کا علی کے پاس جاؤ، جب علم میراث کا مسئلہ ہو زید بن ثابت کے پاس چلے جاؤ. یہ حضور نے فرمایا. حلال و حرام کا مسئلہ ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ. قرآن کا تعویل و تفسیر کرنا ہے عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ. یہ حضور نے خود صحابہ کرام کو راستہ دکھایا اور فرمایا. اسی لیے امت کا اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ دین کی فروعی مسائل میں ظاہرہ میں قرآن سے اس کا پتہ نہیں چلتا، حدیث مبارکہ سے نہیں چلتا، وہاں پر ائمہ مجتہدین کی اتباع کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے. جو نہیں کرے گا وہ اہل ہوا میں سے بنے گا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے میں سے بنے گا، اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے دین کے حریت کو وہ بگاڑ کر رکھے گا. لہٰذا ان مبارکین کی اتباع کرنا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی، واولی الامر منکم، اور کس کے پیروی کرو؟ اولی الامر کی پیروی کرو. تفسیر سائی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ فقہائے مجتہدین ہے جو قرآن سنت کی روشنی میں مسائل کو بیان کرتے ہیں. اس سے مراد صرف حاکم نہیں. اب ہمارے دور میں کس طرح حاکم ہیں آپ دیکھ لو، کس طرح کے حکمران ہیں. ہم کہاں اس کے اتباع کر سکتے دین کے میدان میں؟ اسی لیے اس سے مراد کون ہے؟ اہل علم ہے، اہل اجتہاد ہے. اسی طرح باقی تفاسیر بیضاوی شریف کے اندر دیکھو، جلالین کے اندر دیکھو، یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد امت کے وہ علماء ہیں جس کو اللہ نے اجتہاد کا ملکہ عطا کیا ہوا ہے. اس کے اتباع کرو دین کی فروعی مسائل میں، ان مسائل میں کہ جس میں آپ خود استنباط نہیں کر سکتے ہیں، اس میں آپ مسئلے کو حل. قرآن نے تو بتایا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اپنی ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. لیکن قرآن سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ جو آپ کی کنیز ہے، جو آپ کی باندی ہے، اس کی ماں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اب قرآن سے ظاہر ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، حدیث سے پتہ نہیں چلتا. اسی لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ان اماموں کے پیچھے جاتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں فیصلہ سناتا ہے
کہ جس باندی کے ساتھ آپ نے مجامعت کیا، ہم بستری کیا، اس کے ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا پھر کیا ہے آپ کے لیے ناجائز ہے، درست نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ادھر حلت پیدا ہو گیا نا، سہولیت کا رشتہ پیدا ہو گیا، سسراپن کا رشتہ پیدا ہو گیا، اپنی ساس کے ساتھ نکاح کرنا چونکہ ناجائز ہے، تو باندی کی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا پھر کیا ہوگا، ناجائز ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہے جو امت کی علماء نکال سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہوا ہے، شعور دیا ہوا ہے۔ اور یہ اس طرح مبارکین تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، وہ ایک مقام پر مہمان تھے، اور میزبان جو تھا وہ رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے لگا، تہجد پڑھنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا۔ جب کافی ٹائم گزرا اور صبح کا وقت قریب ہوا تو اس نے کچھ اعتراض کیا امام محمد رحمہ اللہ پر کہ میں نے دیکھو نوافل پڑھی، نماز پڑھی، اور آپ اتنے بڑے عالم ہو، اتنا بڑا آپ کا نام ہے، اور آپ رات کو نہیں اٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا؟ میں آپ کے بستر پر آپ کے بیٹک میں سویا ہوا نہیں تھا، میں ویسے لیٹا ہوا تھا، اور آپ نے تعداد بنوائی کہ میں نے 300 فقہی مسائل کا حل بیٹے بیٹے یہاں پر نکال دیا ہوا ہے۔ 300 مسائل کا حل میں نے یہاں پر نکالا۔ میں جب رات لیٹا ہوں عشاء کے بعد مجھے نیند نہیں آئی، میں مسلسل جو ہے نا مسائل کو حل کر رہا ہوں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کہ جس کے بارے میں وہ غیر مسلم نے کہا تھا کہ تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مبارک حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، بہت بڑے فقاہت کا بھی مالک تھے، اور اللہ نے آپ سے دین کا بڑا خدمت لیا۔ آپ کا موطا امام محمد کے نام سے رحمہ اللہ بندہ پڑھ لے، احادیث مبارکہ، اور بڑے کم سندوں کے ساتھ آپ مبارک امام صاحب کے بھی شاگرد ہے، امام مالک صاحب کے بھی شاگرد ہے۔ اللہ نے آپ کو امام صاحب کا وہ دست راست بنایا ہوا تھا۔ ابو یوسف صاحب مبارک تھے، امام محمد صاحب رحمہ اللہ تھے۔ یہ مبارکین وہ ہستی تھے جنہوں نے دین کے مسائل کو حل کر دیا، آسان کر دیا۔ وہ میں نے دوسرا مسئلہ شاید پہلے بیان کیا تھا، ایک بندے نے بیوی کو طلاق ڈالی تھی نا کہ اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں ہو، چاند سے خوبصورت، تو تمہیں 3 طلاق ہے، تمہیں 3 طلاق ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی فوراً عورت نے جو اپنے چہرے کو چھپا لی۔ اچھا، یہ بندہ جو تھا امام صاحب کے ساتھ بڑا مقابلے والا تھا، بڑا حسد کرنے والا تھا، جس نے بیوی کو طلاق ڈالی تھی۔ وہ چاند چمک رہا تھا، 14 کا چاند خوبصورت، اپنی بیوی کو دے گا۔ اس نے کہا اگر تم اس چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ فوراً بیوی نے چہرہ چھپا لیا، بس مجھے طلاق، بندہ پریشان ہو گیا، یہاں پر بھاگ کے جاؤ، وہاں پہ جاؤ۔ علماء نے کہا بھائی بیوی کو طلاق ہو گئی، چاند کتنا خوبصورت ہے، چمکدار ہے، چمکتا دمکتا ہے، اور کہا عورت ذات، اس میں کہا روشنی ہے، لہٰذا تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا، طلاق۔ امام سے مبارک کا ایک شاگرد تھا، وہ علماء کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا گیا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ امام صاحب کا شاگرد تھا تو پھر جواب اس کے پاس تو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں اس کو کوئی طلاق نہیں ہوا، اس کی بیوی ہے۔ دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن دلیل ہے۔ رب کریم کیا فرماتا ہے 30 پارے کے اندر؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب کریم کیا فرماتا ہے؟ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت تقویم، شکل و شباہت پر پیدا کیا ہوا ہے۔ تو چاند سے بھی زیادہ انسان کیا ہے؟ احسن تقویم ہے۔ سورج سے بھی احسن تقویم ہے۔ تمام کائنات میں، مخلوقات میں اللہ نے کس کو احسن تقویم کہا؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ سب سے خوبصورت کس کا شکل و شباہت ہے؟ وہ انسان کا ہے۔ انسان سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، فلہٰذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ یہ فقہا حل کریں گے، مجتہدین۔ امام صاحب مبارک اس لیے فرماتے جب یہ مسئلہ آتا ہے میں قرآن دیکھتا ہوں، اس کے بعد حدیث مبارک، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال، اس کے بعد جو بھی لوگ ہوں گے وہ بھی لوگ ہیں، میں بھی ایک آدمی ہوں، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور دین کے مسئلے کو کیا کروں گا؟ اس کو بیان کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے آیتیں اس پر دال ہے۔ رب کریم کیا فرماتے؟ اتبع سبیل من اناب الی، لوگو اس بندے کے راستے پر جاؤ، اس بندے کے راستے پر، شخص کے جو میرے طرف مائل ہے، میرے طرف رجوع کر چکا ہے۔ اس سے فقہاء نے دلیل نکالا ہوا ہے کہ یہ تقلید کے اوپر دلیل ہے۔ سبیل من اناب الی، بہت راستوں پر مت جاؤ، ایک بندے کے راستے پر جاؤ جو میرے طرف مائل ہے۔ یہ قرآن کریم۔ اسی طرح بنو اسرائیل کے اندر بھی رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام مبارک گزرے، چلے گئے، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے امت میں ائمت امام تھے۔ کس طرح فرمایا؟ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اس کے امت میں میں نے اماموں کو پیدا کیا، اماموں کو پیدا کیا، جس سے ہمارے مذہب کے اندر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آگے لوگوں کو دین کے مسائل سکھاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام سب کے سب اپنے مقام پر اللہ نے ان کو ہدایت کا پیکر بنایا ہوا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال کس طرح ہے؟
آسمان کے تاروں کی طرح. فَبِأَيِّهِمْ اقتدیہم اہتدیتم، جس کی پیچھے تم اقتداء کرو گے، اہتدیتم، تمہیں ہدایت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی. اور محدثین فرماتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے اندر 310 ایسے صحابہ کرام تھے، 310 صحابہ کرام جو باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے. تو پھر باقی صحابہ کرام ان کے پاس آتے تھے. پھر ایک وقت ایسے آیا صحابہ کرام دنیا سے کوچ کر گئے، ایک صحابی رہ گیا، کوئی یمن میں ہے، کوئی کوفے کے اندر ہے. پھر لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے. نئے مسئلے آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، جو فیصلہ کرتا تھا اس کی وہ تقلید کرتے تھے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ لفظ تقلید تو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا، لفظ تقلید آپ نہ کہو، آپ اتباع اور اطاعت کہو، آپ فرمان برداری کہہ لو، آپ جناب والا جس طرح حدیث میں ہے اقتداء یہ کہو. تقلید تو ایک اصطلاح ہے جو بعد میں وضع ہوا ہے، اصل کام تو صحابہ کرام کے دور سے ثابت ہے. میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ کرام کے دور میں تقلید کا معاملہ جاری تھا، اجتہاد ہوتا تھا. تو لفظ پر نہیں جانا. مثال کے طور پر توحید ہے نا، توحید لوگ کہتے ہیں توحید کی بات کرو، اللہ کی توحید کی بات کرو. اب توحید کا لفظ قرآن کے اندر تو نہیں ہے، احادیث کے اندر تو نہیں ہے، لیکن بعد میں اصطلاح بن گئی. ہمارے فقہ میں کئی اصطلاحات بعد میں بن گئے ہیں. یہ استبراء ہے جناب والا، یہ جناب والا یہ مسئلہ ہے، یہ لفظ بعد میں بنتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اصل چیز ثابت ہے کہ نہیں ہے. تو تقلید کا جو عمل ہے، اجتہاد کا جو عمل ہے، وہ صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا اور ثابت بھی ہے. اس پر لوگوں نے عمل کیا، اس پر امت کا اجماع بھی ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے جناب معاذ کو کیا فرمایا کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جس سے اس کا رسول راضی ہوتا ہے. میں اس پر راضی ہوں کہ معاذ بن جبل کیا کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے بعد اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. لہٰذا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے اور یہ پرانی امتوں کے ائمہ کا بھی عمل ہے. بنو اسرائیل کا کام کیا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ معاملہ تھا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی اللہ کا پیارا فوت ہوتا تھا، اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. حضور فرماتے وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد میرے کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے، جو تمہیں دین کے مسائل سکھائیں گے، جو تمہیں احکام شریعت کی وضاحت کریں گے، تمہارے لیے مشکلات کو آسان کریں گے. اسی لیے ان کی اتباع کرنا گویا رسول اللہ مبارک کے اتباع کرنا ہے. من اطاع الامیر فقط اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میرے اطاعت کی. امن اطاعنی فقط اطاع اللہ، اور جس نے میرے اطاعت کی، حضور فرماتے ہیں، اس نے رب کریم کی کیا کی؟ اطاعت کی. تو یہ تقلید کرنا، اس کے بے شمار دلائل ہے اگر ہم تفاسیر کی طرف جائیں، اگر ہم فقہاء کے اقوال کی طرف جائیں. لیکن میں نے ڈائریکٹ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے جو ہمارے سامنے کچھ مختصر سے وقت میں جو تیاری ہو سکی جناب مولانا سے مبارک کے امر سے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ نے ہمیں ایسے علماء اور ائمہ سے نوازا ہوا ہے جو قرآن کریم کی وضاحت کرتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں، اور محتملات کی وضاحت کرتے ہیں، اجمال کی تفصیل کرتے ہیں. یہی ائمہ کرام کا کام ہے اور یہ امت کی خصوصیت ہے. باقی امتوں کے اجماع حجت نہیں، ہماری امت کے اجماع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حجت ہے. باقی امتوں کا قیاس اس درجے کا نہیں ہے جو ہماری امت کی قیاس کا درجہ ہے، اور باقی امت کے علماء کا وہ مقام نہیں جو انبیاء کرام کا ہے. لیکن ہماری امت کے علماء کا یہ مقام ہے کہ وہ کیا ہے؟ ورثۃ الانبیاء ہے. اور ایک حدیث ہے، اس کے سند میں مقال ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے، کی مثل ہے، یعنی ان کی طفیل، ان کی وراثت اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. تو اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کے میراث کے سینکڑوں مسائل ہے جو ہمیں ظاہراً قرآن سے نہیں ملتا، حدیث سے نہیں ملتی ہے. ہمارے شیخ صاحب اللہ ان کے درجات بڑا فرمائی، شیخ غلام احمد صاحب نابغہ رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے مناظر بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے نا کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور میں خود مجتہد ہوں، تو میرے پاس 1000 مسائل کا لسٹ ہے. کتنے مسائل کا؟ 1000 مسائل کا. وہ مجھے حل کر کے دکھائے بندہ، میں اس کے ہاتھ پہ فوراً توبہ کروں گا، اس کا میں جناب والا مقلد بن جاؤں گا، اس کا میں مطیع بن جاؤں گا. لیکن یہ مسئلے وہ ہے جو اماموں کے سوا عام بندہ حل نہیں کر سکتا ہے، اہل فہم کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ نے حل کرنا بھی ہے، ان اماموں کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا. میں ایک آخری مثال پیش کرتا ہوں. 2 روایتیں آئی، اگر خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو اس کو یہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی آراء پیش ہو گئی، امام صاحب نے کیا اصول بنایا؟ اس مسئلے کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے یا عورتوں کا مسئلہ ہے. آپ دیکھو اس بارے میں ام عائشہ سے کوئی روایت موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر ام عائشہ سے کوئی روایت موجود ہے تو امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ اس کے روایت کو لے لو، وہ خاتون ہے، اور خاتون کے مسئلے کو کون زیادہ بہتر جانتا ہے؟ خاتون ہی بہتر جانتی ہے.
تو امام صاحب نے اسی طرح کوئی نماز کا مسئلہ پیش آیا تو امام صاحب نے کیا اصول بنایا کہ جب نماز کا مسئلہ پیش آئے، ایک صحابی ایک بات کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تو ہم نے اس صحابی کی بات کو لینا ہے جو عمر میں زیادہ عمر والا صحابی ہو، عمر رسیدہ صحابی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب امام آگے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلے صف میں کون کھڑے ہوتے ہیں؟ بڑے عمر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، عمر رسیدہ لوگ، ہاں، تو ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے نماز کے اندر کون سا عمل کیا، آپ نے رکوع کیسے پڑھی، ہاں، آپ نے جناب والا کس طرح کا ہاتھ کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، رفع یدین فرمائی کہ نہیں فرمائی، آمین جہرن کہا کہ آہستہ کہا، یہ ہمیں وہ صحابی بتائے گا جس کا عمر زیادہ ہو۔ اگر کم عمر صحابی نے کہا تو اس کی بات کو ہم پھر نہیں لیں گے۔ اس طرح دو صحابہ نے بات فرمائی، دونوں کا عمر بھی برابر ہے، امام صاحب کیا فرماتے؟ پھر ہم باقی صحابہ کے عمل کو دیکھیں کہ باقی صحابہ کرام کس کی حدیث پر عمل کرتے تھے۔ ہاں، دو صحابہ نے ایک نے کہا کہ حضور نے نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ کو اٹھایا، دوسرے نے کہا حضور نے ہاتھ کو نہیں اٹھایا۔ امام صاحب کیا فرماتے؟ خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھو، صحابہ کے عمل کو دیکھو، اور دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے تکبیر کے علاوہ باقی نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھانا۔ ہاں، جو اٹھاتا بھی ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ بھی سنت سمجھ کر اٹھاتا ہے، بشرطے کسی امام کا وہ مقلد ہو، تقلید کرنے والا ہو۔ ہاں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہمارے امام کے جو اصول ہے ان اصولوں کا ہم فالو کریں گے۔ یہی فقہ حنفی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کرم فرماتا ہے وہ پھر اس دائرے میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کی خدمت کے راستے ہے، تقلید کرنا جو ہے حدیث کی اور قرآن کی خدمت کے لیے ہے، معاذ اللہ اس کے مقابلے کے نہیں ہے، اس کی تائید کے لیے ہے۔ یہی سوال امام صاحب پر کیا گیا، کسی بندے نے سوال کیا کہ تم تو رائے سے کام لیتے ہو، تم جناب والا حدیث کو ترک کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا اگر میں رائے سے کام لیتا، معاذ اللہ میں حدیث کو ترک کرتا تو میں یہ امر کرتا، یہ فیصلہ کر لیتا، دیکھو نا، ایک ہے منی اور ایک ہے جناب والا پیشاب، ایک منی ہے ایک پیشاب ہے۔ اب پیشاب کے ساتھ انسان کے اوپر غسل کرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور انسان اگر انزال ہو جائے، اس کے بدن سے منی باہر نکلے، اس کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے کیا فتویٰ دیا؟ جب انسان کے کپڑے کو منی لگ جائے اور وہ خشک ہو جائے اور اس کو بندہ جو ہے وہ کیا کرے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس طرح مل لے نا، ہلائے مل لے، اور وہ اس سے نکل جائے تو اس کے کپڑے کیا ہو گئے؟ صاف۔ اور ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ روایت، لیکن اس پر فقہا کے بعد میں اور آراء بھی ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اگر پیشاب ہو جائے تو پیشاب جو ہے وہ ملنے سے اور ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے، بلکہ میں کیا کہتا ہوں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ باقاعدہ دھونا پڑے گا۔ میں رائے سے کام نہیں لیتا، میں جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں میں قرآن حدیث کو دیکھتا ہوں، اس کی روشنی میں پھر کیا کرتا ہوں؟ فیصلہ کرتا ہوں۔ اور لہٰذا ان مبارکین کا یہ زندگی رہا کہ انہوں نے ہمیشہ قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، اور ہمارے لیے یہ راستہ چھوڑا انہوں نے کہ آپ نے ان راستوں کو لینا ہے۔ ہاں، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے نا اس دور میں بھی جو ظاہراً انہوں نے یہ بیان نہیں فرمایا، جس طرح نئے مسائل ہے، بینکاری کے مسائل ہے، تجارت کے مسائل ہے، مختلف چیزیں آ گئی ہے، یا جدید میڈیکل کے مسائل ہے، اس میں ہم نے ان کے اصولوں کو دیکھ کے اجتہاد کرنے کے لیے ان علماء کے پاس جانا ہوگا جس کو بصیرت حاصل ہو، جس پر لوگوں کا اتفاق ہو، جس کا عقیدہ درست ہو۔ ان سے پھر ہم وہ رائے لیں گے کہ جو قرآن حدیث کے زیادہ قریب اور موافق ہو۔ یعنی اجتہاد کا دروازہ کلہ بند نہیں ہے۔ امام حدی رحمہ اللہ آئے گا، وہ مجتہد مطلق ہوگا، اجتہاد کرے گا، مبارک، اللہ نے اس کو شان دیا ہوا ہے، لیکن کوئی اجتہاد کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جو اللہ نے ان اماموں کو عطا کیا ہوا ہے۔ فلہٰذا ان کی پیچھے جانے میں کیا ہے؟ وہ عافیت ہے۔ ان کے پیچھے جانے میں کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے تقلید کی، تابعین نے تقلید کی، محدثین نے، مفسرین نے تقلید کی، کسی نے کیا حالانکہ اس کو قرآن کا بھی پتہ تھا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ وہ ہستی ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ، اس نے کہا میری خواہش ہے جتنے حدیث مبارکہ موجود ہے میں سب کو اکٹھا کرو اور ایک کتاب میں مرتب کرو۔ اور آپ مبارک حدیث کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ 40 جلدوں کے اندر آپ نے جمع الجامع کے نام سے حدیث کی کتاب لکھی، ہاں، اور آپ نے اس میں تقریباً 50-60 ہزار کے قریب حدیث مبارکہ کو جمع کیا اس کتاب کے اندر۔ لیکن ہم مبارک کیا فرماتے؟ تقلید کی اہمیت پر زور دیتے ہیں کہ بندہ خود سے فیصلے نہ کرے، کسی امام کے پیچھے جائے۔ کبھی مسئلہ پیش آئے قرآن حدیث کے بعد آپ صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھو، امام کے پیچھے جاؤ، امام نے کیا کہا ہوا ہے، امام کو بصیرت حاصل ہے، اس پر لوگوں کا اتفاق ہوا ہے، انشراح صدر ہوا ہے۔ ہمارے داتا صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے؟ داتا صاحب نے وہ اپنا خواب بیان کیا نا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ مبارک کی گود مبارک میں ایک خوبصورت انسان ہے، ہاں، خوبصورت، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ تمہارا امام علیہ ہے۔ حضور کا آپ سے محبت تھا، اور آپ مبارک کے سانے میں ہے کہ آپ مبارک جب ادھر گئے
مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ نے سلام پیش کیا کہ السلام علیک یا امام المرسلین، تو آگے سے یا سید المرسلین، تو آگے سے جواب آیا حضور کی بارگاہ سے، یہ تواریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام یا امام المؤمنین او کما قال، آپ نے ان کو مسلمانوں کا امام مخاطب کیا، امام صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو وہ شان اور وہ عزت عطا کیا ہوا ہے۔ ان مبارکین کا اتباع کرنا قرآن ہی کا اتباع ہے، ان کے پیچھے جانا قرآن کے پیچھے جانا ہے۔ جو شخص کہے گا کہ میں خود سے مسئلے نکال لوں گا، پھر ان کے پاس سوالات کا جواب نہیں ہوگا، گمراہی کا خطرہ ہوگا۔ وہ پھر کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کس سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اضلہ اللہ علی علم، ظاہراً علم بھی ہوگا لیکن وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ ہمیں ایسے گمراہی سے بچائے اور اپنے ان بندوں کے ساتھ جڑے رکھے جو نے قرآن کا فہم حاصل کیا، احادیث کا فہم حاصل کیا، ہمارے لیے اصول وضع فرمائی۔ امام صاحب نے اصول وضع فرمائی جس کو فقہ کے اصول کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، اور ایسے اصول ہے کہ آج کے دور میں وہ لوگ جو اجتہاد سے منکر ہے اور تقلید سے منکر ہے وہ بھی ان کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پس جاتے ہیں کہ عالمگیری اٹھاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، رد محتار اٹھاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یا مغنی اٹھاؤ حنبلیوں کا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کتاب الام اٹھاؤ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ خود سے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ فلہٰذا ان کے اتباع میں حضور کے اتباع ہے اور حضور کے اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتباع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان مبارکین کے راستے پر قائم و دائم رکھے، ان کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور گمراہی خزان سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم.